غصے کا علاج۔ سیدنا سلمان بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ دو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گالی گلوچ کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک غصے میں آ گیا، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور اس کی رگیں پھول گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا، میں ایک کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ اسے کہہ لے تو اس کی یہ کیفیت دور ہو جائے۔ وہ کلمہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان مردود سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں۔ چنانچہ جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سنا، ان میں سے ایک شخص اس غصہ ہونے والے شخص کے پاس گیا اور کہنے لگا، کیا تم جانتے ہو کہ ابھی ابھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس نے جواب دیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں جسے اگر یہ پڑھ لے تو اس کا غصہ جاتا رہے۔ وہ کلمہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس شخص نے کہا کہ کیا تو مجھے پاگل سمجھ رہا ہے؟ تشریح: غصہ ایک ایسا اخلاقی مرض ہے کہ اگر فوری اور صحیح علاج نہ کیا گیا تو اس کا اثر باہمی نااتفاقی، حسد و کینہ، بغض و نفرت، گالی و گلوچ، حتیٰ کہ مار پیٹ، قتل و خون ریزی، طلاق اور مال اور اولاد پر بد دعا کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے دین و ایمان پر حریص شخص کے لیے ضروری ہے کہ اس مرض کا علاج کرے۔ واضح رہے کہ سب سے بہتر اور کامیاب وہ علاج ہے جس کی طرف اسلام نے رہنمائی کی ہے۔ چنانچہ جب ہم نصوص شرع پر غور کرتے ہیں تو اس مرض کے بہت سے علاج کی طرف ہماری رہنمائی ہوتی ہے۔ اختصار کے ساتھ وہ بعض علاج درج ذیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، یعنی ایک مومن یہ سوچے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصہ آنے پر صبر سے کام لینے اور لوگوں کی غلطی کو معاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، تو سخت کلامی کا ایسے طریق سے جواب دو جو بہت اچھا ہو۔ ایسا کرنے سے تم دیکھو گے کہ جس میں اور تم میں دشمنی تھی گویا وہ تمہارا گرم جوش دوست ہے۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے مفسر قرآن سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد غصہ کے وقت صبر کرنا اور برائی کو معاف کرنا ہے۔ خاموشی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، سکھاؤ یعنی لوگوں کو تعلیم دو، بشارت، خوشخبری سناؤ اور سختی نہ کرو۔ یہ بات آپ نے 3 بار بیان فرمائی، پھر دوبارہ فرمایا اگر کسی کو غصہ آئے تو وہ خاموش ہو جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تبدیلی حالت۔ غصہ کرنے والا جس حالت پر ہے اسے بدل دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے، اگر وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اگر بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، اور اگر مناسب سمجھے تو وہ اس جگہ کو ہی چھوڑ دے اور دور ہٹ جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے نفس پر ضبط کرنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔